اللہ تعالی فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا علم دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، سب علم ہم نے آپ کو عطا کیا. تو اتنا زبردست کہ جو نہیں جانتے تھے، منطق نہیں جانتے تھے، فلسفہ نہیں جانتے تھے، طب اور ڈاکٹری نہیں جانتے تھے، منسٹری کیسے چلے گی، یہ وہ سب ایسے کتنے علوم ہیں، سارے علوم جو آپ نہیں جانتے تھے سب ہم نے آپ کو عطا کر دیے. یہاں تک کہ جو علم ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہو سکے وہ بھی ہم کو نے آپ کو عطا کر دیا، سب عطا کر دیا. تو اب اس کے لیے عقل کیسی چاہیے آپ سمجھ سکتے ہو. مگر وہابی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور وحی لے کر آئے اور کہا اقرأ، پڑھیے. تو رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ ان کی غلطی ہے، یہ غلطی ہے اس لیے کہ یہ اس کا معنی وہ ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا کہ میں یہ معنی صحیح نہیں. معنی یہ ہے کہ غار حرا میں رسول پاک عبادت میں مستغرق تھے، آئے اور انہوں نے حضور سے کہا پڑھیے، جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھیے. تو فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میری عبادت میں خلل ڈالتے ہو، میں نہیں پڑھوں گا. یہ معنی ہے میں پڑھنا نہیں جانتا. اگر کہنا یہ صحیح بھی ہو تو کیا کوئی وہ کتاب یا پرچہ لے کر آئے تھے کہ یہ پڑھیے؟ قرآن مجید پورا کا پورا اس طرح اترا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں یا کسی بھی انداز میں وہ آتے پڑھتے تھے اور رسول پاک پھر اس کو دہرا دیتے تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی کہ بالکل شروع میں دوسری حدیث یہ ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، حارث ابن ہشام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حارث ابن ہشام فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کیا اور بہت پکے مسلمان ہوئے. انہوں نے عرض کی کیف یأتیک الوحی، قرآن مجید کی وحی آپ پر کس طرح اترتی ہے؟ تو سرکار نے اس کے دو طریقے بتائے. فرماتے ہیں ربما یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ. فرمایا سرکار نے بسا اوقات اس طرح سے آتی ہے جیسے کہ گھنٹے پر موسل مارا جائے تو اس کے بعد کر کے کچھ دیر تک آواز آتی ہے، اسی جھنجھناہٹ کی طرح
وحی کی قراءت فرشتہ کرتا ہے. جیسے شاعر لوگ اپنی ناک سے کچھ اشعار گنگناتے کرتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے گنگنایا وہ شاعر ہی جانے، مگر رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ گھنٹی کی جھنجھناہٹ کی طرح وہ وحی اترتی ہے، اور میرے لیے اس وحی کو سمجھنا، یاد کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، مگر جیسے ہی وہ وحی ختم ہوتی ہے میں اس کو یاد کر کے فارغ رہتا ہوں. تو آپ کا علم کیسا تھا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ ربما یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فأعی ما یقول. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر میرے پاس پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا جاتا ہے اور میں یاد کرتا جاتا ہوں، اور فَيُفْسِمُ عَنِّي فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ وہی ختم ہوئی اور میں یاد کر چکا ہوں. تو اس طریقے سے ذرا سوچو، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اس کو کہتے ہیں الف 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 الف، تب جا کر کے اس کو الف یاد ہوتا ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قراءت نہ سمجھ کے قابل ہو یا انسان کی سمجھ کے قابل ہو، دونوں قراءتیں رسول پاک ادھر قراءت ہوتی جاتی ہے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اسی بخاری شریف میں 5ویں نمبر پر جو حدیث ہے اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین وحی لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو حرکت دینا شروع کر دیتے، وہ پڑھتے جاتے، اور رسول پاک بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ بالکل برابر پڑھتے چلے جاتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی پہلے ہی اتر چکی ہے اور رسول پاک ساتھ پڑھ رہے ہیں. ذرا دو شاعر کہ اس طرح پر کہ ایک کو یاد ہو اور دوسرے کو یاد نہ ہو، دونوں ایک ساتھ پڑھیں، یہ آسان کام ہے. جب ایک مصرع وہ پڑھ لے گا تب اس کے بعد یہ اس میں لے ملائے گا. مگر آقا کائنات کی شان یہ تھی کہ جبریل امین پڑھتے جاتے، ساتھ رسول پاک بھی پڑھتے چلے جاتے، بالکل ساتھ. اور وَكَانَ يُعَالِجُ شِدَّةَ التَّنزِيلِ، اور وحی نازل ہونے کا، قرآن کی وحی نازل ہونے کی وجہ سے رسول پاک سخت محنت اور شدت کو برداشت کرتے تھے، جھیلتے تھے.
تو اللہ تعالی نے آپ پر آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ جب جبریل امین قرآن کی تلاوت کریں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، زبان مبارک بالکل پرسکون رکھیں، حرکت نہ دیں۔ آپ اتنی محنت کیوں جھیلتے ہیں؟ وحی کا بوجھ تو اپنی جگہ، اس پر ایک اور بوجھ کہ پوری توجہ ایک طرف سمیٹ کر رکھا جائے، یہ کرتے ہیں، اتنی محنت برداشت کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو جلد سے جلد یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، نزول وحی اور قراءت جبریل کے ساتھ ساتھ۔ تو جب فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہماری قراءت جبریل کی زبان سے ادا ہو، اس وقت آپ غور سے سنیں اور وَأَنصِتْ اور چپ رہیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے اور آپ سے پڑھوا لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کو علم کی شان کا عطا فرمایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ اسکول تھا، نہ پڑھانے والے معلم تھے، مکے والے سب امی بے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ تو رسول پاک نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں، تو وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یہی لفظ بولتے ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اللہ نے کیوں فرمائے اقرا بسم ربک، رب کے نام سے پڑھیے، اور پڑھنے کا حکم دیا جب پڑھنا جانتے تھے، جبھی تو رسول پاک نے سب تعلیم پڑھنے کی دی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اکبر پہلے پڑھو، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھو، پھر اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، سارے پڑھنے کی تو تعلیم دے رہے ہیں میرے آقا۔ اب وہ خود پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور لکھنے کا قرآن مجید میں اس طرح پر ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُبُوا بِيَمِينِكَ مِنْ قَبْلُ، آپ اپنے ہاتھ سے پہلے نہیں لکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں لکھتے تھے، لکھنے کا آپ نے ڈھنگ نہیں سیکھا، لیکن اب تو لکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی کے غزوہ حدیبیہ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جب صلح کے لیے مکے والے تیار ہو گئے، جب حضور عمرہ حدیبیہ کے لیے گئے تھے، روک دیا تھا
کہ آپ عمرے کے لیے اندر مکے میں گھس نہیں سکتے، گھسیں گے لڑائی ہوگی۔ تو صلح پر خیر وہ لوگ آمادہ ہوئے کہ آپ واپس اس سال جائیے، آئندہ سال آئیے گا، 3 روز قیام کریے گا مکے میں، اور ہتھیار وغیرہ لے کے مت آئیے گا وغیرہ شرطیں لکھی جانے لگی۔ تو اب مولا علی سے فرمایا سرکار نے لکھو، صلح نامہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما صالح قریش من محمد رسول اللہ۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جو قریش نے محمد رسول اللہ سے طے کیا، سمجھ گیا؟ تو سہیل ابن عمرو اسلمی جو مکے والوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں محمد آپ نے اپنے نام کے بعد رسول اللہ کیوں لکھا؟ یہ صلح نامہ ہے، ہم اس پر دستخط کبھی نہیں کریں گے جب آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہو، کیونکہ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا کہ جس کی صلح ہوتی ہے؟ اس لیے آپ اس کو مٹائیے، ما صالح قریش من محمد ابن عبداللہ، یہ لکھیے۔ تو حضور نے فرمایا قریش مجھ کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ علی یہاں سے لفظ رسول اللہ مٹا دو، قریش مان نہیں رہے، اس لیے تم اس کو مٹا دو اور وہاں ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت مولا علی کا جواب سنو، سرکار حکم دے رہے ہیں کہ مٹا دو، تو عرض کرتے ہیں واللہ لا امحوک ابدا، خدا کی قسم آپ کے نام کے ساتھ جو رسول اللہ ہے اس کو میں کبھی نہیں مٹاؤں گا، کبھی نہ مٹاؤں گا۔ تو رسول پاک یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو، بلکہ یہ فرما رہے ہیں اچھا لاؤ۔ حضور نے اس کو اپنی انگلیوں سے مٹایا، اور وَكَتَبَ بِيَدِهِ ابن عبداللہ، اپنے ہاتھ سے رسول پاک نے وہاں پر ابن عبداللہ لکھا۔ لکھنا نہیں جانتے تھے تو کیسے لکھا، کیسے لکھا؟ اپنے دست پاک سے۔ اس لیے بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔